علی بھی ماتھا ٹیک کے کہتے ہیں ہم تو تیرے عبد ہیں. کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا عبد، میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا عبد. لیکن وہ کہتا ہے میرا سلام اپنی زوجہ کو دیتا ہوں. کچھ ہے نا اللہ کے نزدیک خدیجۃ الکبریٰ کا مقام، کچھ ہے نا اللہ کے نزدیک خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ. اور جب رسول اکرم بی بی خدیجہ کی خدمات اور احسانات کو ہمارے سامنے روشن کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں تو زبان وحی فرماتی ہے ما قوم الدین ولا استقام الا بسیف علی ممال خدیجۃ الکبریٰ. میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور میرا دین اگر محکم اور مضبوط ہوا تو فقط اور فقط دو چیزوں کے توفیل، ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال. بے شک علی کی تلوار نے دین کو بہت سپورٹ کیا، اس کے بغیر دین مضبوط نہیں ہو سکتا تھا. دین کو دشمن لے جاتے ہیں اگر علی کی ذوالفقار. یہ حق. لیکن پہلے تلوار نے خدمت کی یا پہلے بی بی کے مال نے خدمت کی؟ واضح کہ ہجرت سے پہلے رسول اکرم کے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے تو تلوار نیام میں رہی، ذوالفقار نے کوئی جوہر نہیں دکھایا. لوگ بیچارے مارے جاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، ہجرت حبشہ کرتے رہے، لیکن علی کی تلوار نیام سے نہ نکلی. کیوں؟ کہ رسول کی اجازت نہ تھی اور رسول بغیر حکمت کے اجازت دیتے نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی حکمتوں کا بھی ترجمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نہیں؟ رسول اکرم نے اجازت نہ دی، علی کی تلوار نیام میں رہی. علی اس وقت بھی شیر خدا تھے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں علی کب شیر خدا بنے، تھوڑا سا مجھے اس بات کا بھی سوچ کے جواب دیں. علی کب شیر خدا بنے؟ ابتدا سے شیر خدا تھے یا جب تلوار چلانا شروع کی تو شیر خدا بنے؟ ابتدا سے شیر خدا تھے اور انتہا تک شیر خدا رہے. تلوار نیام میں تھی تو بھی شیر خدا تھے، نیام سے نکلی تو بھی شیر خدا تھے، پھر نیام میں چلی گئی. میں سوچ رہا تھا ان اسور بید جزا او اصبر علی طغیۃ عمیاء. میں دیکھ رہا تھا آیا اب جب میرے ساتھ کوئی مددگار نہیں رہا تو کیا میں تلوار اٹھا کر مقابلہ کروں یا صبر کی اینٹ اپنے سینے پہ رکھوں؟ فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا. میں نے دیکھا کہ اے علی اس وقت تلوار سے کام نہیں چلے گا، اس وقت صبر سے بہتر نتیجہ آئے گا. فصبر تو میں نے صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے. یہ کون ہے؟ علی ہے. علی ہر حال میں شیر خدا تھے یا کبھی کبھی؟ جی ہر حال میں شیر خدا تھے. تو انہوں نے تلوار کے ذریعہ دین اسلام اور دین حق کی خدمت اگر شروع کی تو ہجرت کے بعد.
ہجرت سے پہلے رسول اکرم 13 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رہے اور اپنا دین پھیلاتے رہے اور پیش کرتے رہے اور ان کے ماننے والے صحابہ مارے کھاتے رہے اور ہجرتیں کرتے رہے. اس وقت کس نے دین کی خدمت کی؟ تو مانا جا سکتا ہے یا نہیں کہ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے دین کی خدمت کی؟ گویا ایسا نظر آتا ہے اسلام کو اگر ایک پودا مانا جائے، اسلام کے پودے کی کاشت کرنے والے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پڑھی ہے سرحد یا نہیں؟ انہوں نے کاشت کیا اسلام کا پودا. اس پودے کو سیرابی کی ضرورت تھی تو بی بی خدیجہ کے مال نے اس کو سیرابی تاکہ تناور درخت بنا. جب یہ درخت بنا تو اب دشمن نکلے اس درخت اسلام کے درخت کو گرانے کے لیے، تو اس درخت کو بچانے کے لیے نیام سے نکل آئی تلوار حیدر کربلا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صل. تو رسول اکرم کا یہ فرمان آپ کے سامنے روشن ہوا. ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی النوار خدیجۃ الکبریٰ، کہ دین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور مضبوط و مستحکم ہونا اسلام کو نصیب نہیں ہوا مگر دو چیزوں کے صدقے، ایک علی حیدر کرار کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا. زوجہ خدیجۃ الکبریٰ شوہر ہے سید الانبیاء. اللہ بیٹا دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، پھر بیٹا دیتا ہے واپس لے لیتا ہے. یہ حقیقت ہے. دو یتیم بیٹے تاریخ میں ملتے ہیں جو رسول اکرم کو اللہ نے دیے اور بچپن ہی میں واپس لے لیے. اور لوگ کہنے لگے کہ اب ابتر ہے. ابتر کون ہوتا ہے؟ جس کی آگے نسل نہ بڑھے، اس کو ابتر کہتے ہیں. عرب اب عرب دشمن، مشرک، دین کے دشمن، رسول کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ ابتر ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ کس نے بیٹے دیے تھے؟ اللہ. کس نے دیے تھے؟ اللہ. اے اللہ تو کیوں واپس لے لائے کہ تیرے حبیب کو لوگ ابتر کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ رہا ہے؟ اور پھر ان کے ابتر کہنے میں ایک اور نقطہ بھی ہے. وہ فقط اولاد کے حوالے سے نہیں سوچ رہے بلکہ وہ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ اگر اس کے بیٹے جوان ہوئے، اس کے دین کے وارث ہو جائیں گے، اس کے دین کو آگے بڑھائیں گے. اب چونکہ کوئی اس کا وارث نہیں رہا، لہذا یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن دین ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو اس نے مٹھانا شروع کر دیا ہے. اب کوئی اس کا وارث رہا نہیں، لہذا ہمارے آباء و اجداد کے دین کی دشمنی کرے گا تو تب تک کرے گا جب تک خود زندہ رہے گا. جب فوت ہو جائے گا آگے تو اس کا کوئی ہے نہیں. لہذا پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد کا دین دوبارہ زندہ ہو جائے گا. وہ اس بات پہ خوش ہیں، رسول کی اولاد کے فوت ہونے پر وہ کیوں خوش ہیں اور یہ تانے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے دین کا، جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن دین ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا اور آگے نہیں چلا سکے گا. یا اللہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو پھر اللہ تو کیوں رسول کی اولاد کو واپس لے رہا ہے؟ پتہ نہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یا اللہ اگر تو لے ہی لیتا ہے تو پھر دینے والا تو ہے، تو جو دو دیے ہیں اگر واپس تو 10 دے دے. کیا خیال ہے؟ اللہ
دے سکتا ہے؟ رسول اکرم کو 10 اور بیٹے دے سکتا ہے؟ ایک لیا 10 اور دے دے، دوسرا لیا 10 اور دے دے، تو دے سکتا ہے، چلو ان کو واپس لے رہا ہے اور دے دے۔ عجیب ہے، وہ ابتر کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ یہ کر رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیٹے میں نے لے لیے، اب میں نے تجھے کوثر بیٹی دے دی ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا پہلے بیٹے دینے میں حکمت تھی، پھر بیٹے واپس لینے میں حکمت تھی، پھر ان کے ذہن میں جو بکواس اٹھی تھی اس کو حل کرنے کے لیے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک ایسی بیٹی دینے میں حکمت تھی جو رسول کی نسل کے بھی کوثر ہونے کا باعث بنے اور رسول کے دین کے بھی کوثر ہونے کا وسیلہ بن جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کوثر بیٹی کے توسل سے رسول کی نسل بھی کوثر ہو گئی یا نہیں؟ یعنی کثیر ہو گئی یا نہیں؟ اور رسول کا دین وہ بھی کثیر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ دانائی اس عمر کا نام ہے کہ انسان اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس وقت دنیا کا کون سا ٹکڑا ہے جس پہ نسل کوثر، اولاد علی و بطول، اولاد رسول موجود نہیں؟ سادات، جن کو آپ سادات کہتے ہیں، یہ اولاد علی و بطول ہے یا نہیں؟ اولاد رسول ہے یا نہیں؟ کون سا ایسا ٹکڑا ہے کہ جس پہ سادات نہیں؟ حالانکہ ان سادات کو ذبح کر کے، قتل کر کے، ذہن کا شکار کر کے جتنا ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی کسی اور نسل کو نہیں کی گئی، لیکن جتنا ان کو مٹایا گیا اتنا اللہ ان کو بڑھاتا ہوا نظر۔ یہ ایک مشاہدہ ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ فقط ایک دعویٰ اور ویسے ہی قصیدہ بازی ہے یا ایک حقیقت ہے کہ جس سے چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں؟ میں یہاں یہ جملہ کہوں گا، سادات کو بھی چاہیے وہ یہ سمجھیں کہ تمہاری نسلوں کو بذریعہ کوثر زہرا کیوں تیرے رب نے بڑھایا ہے، تیرے وجود کا مقصد کیا ہے۔ کوٹھیاں بنانا نہیں، جاگیریں بنانا نہیں، دولتیں اکٹھا کرنا نہیں، یہ تو ویسے عام سے کام ہوتے ہیں۔ تیرے سید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے دین کو حفاظت حاصل ہو، اسلام کی عظمت کا تم محافظ بن۔ اگر تو اسلام کا محافظ ہے تو تو سچا سید ہے، اور اگر تو اسلام کی حق میں بے پرواہ ہے اس کا مطلب یہ ہے تجھے اپنے نسل رسول ہونے کا احساس نہیں ہے، تجھے نسل بطول و علی ہونے کا ادراک ہی نہیں۔ اللہ ہم سادات کو اس کے ادراک اور احساس میں کامیاب فرمائے۔ آپ دعا کریں بآواز بلند سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی حکمت کے بغیر اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتا، اور عقل مند و دانا انسان وہ ہے جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو پھر کیا کہوں، بھولا ہے، بے وقوف ہے وہ بندہ جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں کامیاب نہ ہو۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے طور پر حکمتوں کو آپ کے سامنے روشن کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کی بھی فریضہ ہے کہ آپ اللہ کی حکمتوں کو غور و خوض کے ساتھ ان کا ادراک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، صلاحیتیں بخشی ہیں، نور ہی نور ہے علم۔ تو اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے اقدامات میں حکمت،
اللہ فرماتا ہے میری حکمت یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت ہے، یعنی جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک میرے حبیب کی رحمت ہونے کا دائرہ جاتا ہے۔ بس آخری بات یہ کہوں کہ بہت سارے عالموں سے ہم گزر آئے اور بہت سارے عالموں میں ہم نے جانا ہے۔ اس عالم میں بیٹھے ہو اس کو کہتے ہو عالم دنیا، اس میں کیا کہتے ہو عالم دنیا۔ اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو اللہ نے کچھ عالموں سے گزارا بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً آپ کی روح ہے، ساتھ روح کے بیٹھے ہیں یہ بے روح بیٹھے، اگر ساتھ روح کے بیٹھے ہیں تو ایک روح والی صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہو نا ایک بے روح صلوات ہوتی ہے، ایک باروح صلوات ہوتی ہے، تو آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ باروح۔ فقط ایک جملہ اس حوالے سے کہتا ہوں، کن پہ صلوات بھیجتے ہو؟ کن پہ؟ اللہم صلی علی پڑھیے محمد، یعنی آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد ہو۔ اس کے متعلق ان ہستیوں کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ سارا جہان بھی صلوات بھیجتا ہے، سارے مسلمان صلوات بھیجتے ہیں یا کچھ مسلمان بھیجتے ہیں؟ صلوات تو محمد و آل محمد پر سارے بھیجتے ہیں یا نہیں؟ سارے بھیجتے ہیں، لیکن کیا سب کا محمد و آل محمد کے متعلق ایمان ایک جیسا ہے؟ غور کیجیے۔ اور صلوات میں رنگ بھرتا ہے ایمان، صلوات کو زیادہ عظمت بناتا ہے، مؤثر بناتا ہے، مفیدتر بناتا ہے، بلکہ صلوات بناتا ہی صلوات کو ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے صلوات کھوکھلی ہے، اور اگر ہے تو وہ ایمان کیا ہے؟ اب بتاؤ، تھوڑا سا اشارہ کرو، موضوع تو بڑا طویل ہوتا ہے اشارہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن پہ ہم صلوات بھیج رہے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، سب کے مولا ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لفظ سب میں، یہ جو میں نے سب کے کہا ہے نا، اس لفظ سب میں فقط انسان نہیں، جنات بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہیں، سارے انسان بھی شامل ہیں، انسانوں میں انبیاء بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبر، رسول اکرم سب کے سردار ہیں یا کچھ کچھ کے سردار؟ سب کے سردار ہیں۔ اور جن آل محمد پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کئی چوکڑے عقیدہ بتاؤ بھائی۔ آل محمد کو دیگر نبیوں کا سردار مان کے صلوات بھیجتے ہو یا سردار نہیں مانتے ہو صلوات؟ یہ یاد رکھنا، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، کہ اے اللہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجی ہے۔ اس سوال کا جواب دیجئے کہ
ابراہیم محمد مصطفیٰ سے افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ ابراہیم سے؟ آواز بلند صلی یا رسول اللہ قبلہ صاحب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سوال کر رہا تھا کہ رسول اکرم کے بارے میں تو آپ کا ایمان یہی ہے کہ وہ سارے انبیاء سے آل محمد کو فرمائیے، آل ابراہیم سے آل محمد، جیسے محمد ابراہیم سے افضل ہے کیا آل محمد آل ابراہیم سے بھی افضل ہے؟ گھر میں ایک تحقیق کرے، چپ ہو جا رہا بندہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ بھی سمجھ آنا چاہیے آل ابراہیم پہ صلوات ہے ابراہیم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے، اور آل محمد پہ صلوات ہے محمد کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں محمد جس کا مولا ہوں۔ نعرہ حیدری، میری آج جن کا سردار علی ہے، یہ سارے ہر اس کے مولا ہیں جن کا میں۔ اگر تو حضرت رسول اکرم کو حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کا مولا مانتا ہے ادھر بھی ماننا پڑے گا، نہیں مانتا ہے تو تیری مرضی، ٹھیک ہے۔ لیکن دیگر بھائی صلوات پڑھتے ہیں جس کو میں معذرت سے کہوں گا کہ میری طرف سے تنقید نہ سمجھا جائے، کوئی اعتراض نہ سمجھا جائے، میں فقط ایک حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو حقیقت مسلمات میں سے اور ہر کوئی جانتا ہے، فقط ایک بیان ہے، اعتراض کی نیت سے نہیں، حق بیانی کی نیت سے۔ کیا یہ بھی عقیدہ ہے یا نہیں کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ بولو، ناراض ہوتا ہے؟ یہ ویسے ہی کہا جاتا ہے یا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے۔ ان چار میں تین شخصیات صحابہ ہیں، ایک مولا علی۔ اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان چاروں میں کوئی فرق نہیں اور چاروں آپس میں برابر شان کے مالک ہیں، اور یہ بندہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس عقیدے کے ساتھ کہ جن سے محمد افضل ان سے آل محمد افضل، جن کے محمد مصطفیٰ مولا ان کے آل محمد مولا۔ اب دو صلواتیں ہو گئی، ایک اس عقیدے کے ساتھ اور ایک اس عقیدے کے ساتھ۔ آگے مجھے نہیں پتا کون سی صلوات افضل ہے، کون سی صلوات افضل نہیں ہے۔ ہم تو البتہ جب کسی میت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیش نماز صاحب صلوات پڑھتے ہیں، آپ سب سنا کرتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد۔ آگے پڑھتے ہیں کأفضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد و آل محمد پر اس صلوات سے افضل صلوات بھیج تو ابراہیم و آل ابراہیم۔ کیوں کہتے ہیں افضل؟ اس لیے کہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد ابراہیم و آل ابراہیم سے افضل ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اس افضل والے عقیدے پر زندہ رہنے کی توفیق بخشے، اور ہم تو اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اسے ایمان پر زندگی دے، اسی ایمان پر موت دے، اور اسی ایمان پر اگلے عالم
عالم میں ہمیں محشور فرما، اس لیے کہ یہی عالم ہمیشہ نہیں رہے گا، اور عالم بھی آپ کو درپیش ہیں۔ عالم برزخ میں بھی جانا ہے، عالم محشر میں بھی جانا ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، عالم جنت میں بھی آپ نے تشریف لے جانا ہے، اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے عالمین سے گزارا ہے، اور بہت سارے عالمین میں لے جائے گا۔ اور یاد رکھیے تمام عالمین کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور گزشتہ اور موجودہ اور آنے والے تمام عالمین کے لیے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی گزشتہ عالموں میں بھی جو کچھ ملا ان کے صدقے، اس عالم میں جو کچھ مل رہا ہے ان کے صدقے، وعزتی بجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مطبیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القضاء۔ یہ ساری کائنات میں نے ان 5 کی محبت نے خلق کی ہے جو زہرا کی چادر کے۔ آئندہ کے لیے آپ کو جو کچھ نصیب ہونے والا ہے وہ کن کے طفیل ہے؟ قبر، حشر، پل صراط کا گزر۔ کتنا خوبصورت ہے جملہ ہمارے خلیفہ اول کا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ کوئی پل صراط سے نہ گزر سکے گا مگر وہی گزر سکے گا جس کے پاس علی کا لکھا ہوا۔ وہ بھی ایک عالم ہے یا نہیں؟ کون ہے جس کا پروگرام پل صراط سے گزر جانے کا ہے؟ جی سب کا ہے؟ اللہ کرے دل کان کو بچ میں جو، کیونکہ نیچے تو جہنم ہوگی نا، اور جو پھسل گیا اور وہ یقیناً پھسلے گا جسے علی پروانے کے لائق نہ سمجھے، اور جو گزر جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جی جنت میں جو کچھ ملے گا وہ کن کے صدقے ہوگا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ تو اس لیے خداوند تعالیٰ آپ کو محمد و آل محمد سے محبت کرنے، ان سے عقیدت رکھنے اور ان کا سچا غلام قولاً و فعلاً و عملاً بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو خطائیں اور غلطیاں ہیں ان پاک حسین کے صدقے انہیں معاف کرے، ہمارے بزرگان کو بھی معاف کرے اور ہمارے اسلاف کو بھی معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔